غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا۔ کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے۔ آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا۔ جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا۔ ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے۔ تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا۔ بہت رویا ہوں میں یہ مصرے کہتے ہوئے۔ ایک تصویر میری آنکھوں کے سامنے آئی تھی کہ ایک شخص ہے اور اس کے بچے کے اوپر بم گرا ہے اور اس کے ہتھیلی پہ اس کے بچے کی پوری لاش ہے، بمشکل کچھ مہینے کا بچہ ہے۔ میں نے وہ تصویر دیکھا تھا اور یہ مصرے ہوئے تھے بہت روتے ہوئے کہ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں۔ کیا کہنا، مجھے پتا ہے یہاں ادب کو سننے والے لوگ بیٹھے ہیں، ایمان والے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے دعا دینا ان مصروں پہ کہ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے۔ لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے۔ اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے۔ اگر رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں تو تالیوں سے بتائیے کہ اس نظم کے ایک ایک لفظ میں آپ ساتھ ہیں۔ یہ مصرے پھر سے عمران پرتاپ گڑھی صاحب پڑھیں گے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں یہ مصرے پھر سے پڑھیں۔ یہ آپ کے جذبات کو کس طرح سے، آپ کے رونگٹوں میں کس طرح سے یہ حرارت پیدا کر رہے ہیں، ذرا سا بتائیے تالیاں بجا کر تاکہ یہ مصرے پھر سے پڑھے جائیں۔ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے۔ لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے،
اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے. کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا, تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا. لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. بہت شکریہ. آخر میں جاتے جاتے 4 منٹ کی ایک چھوٹی سی نظم میں ایک آخری نظم میری خواہش تھی سنانے کی, اور آپ بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ وہی سارے لوگ ہیں, اس میں تمام چہرے میرے جانے پہچانے ہیں, اور میں بھی وہی آپ کا عمران ہوں. میں یہاں شاعر بن کے کھڑا ہوں, سانسد بن کے نہیں کھڑا ہوں. جب بھی اس طرح کی کسی محفل میں آنے کا موقع ملتا ہے, سانسدی میں گاڑی میں چھوڑ کے آ جاتا ہوں, اور میرا دل کرتا ہے کہ صرف شاعر بن کر کے آپ کے بیچ میں بیٹھوں. اور آپ یقین جانے ممبرا والوں, میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ میں جب صدن میں بھی بیٹھتا ہوں تو میری آنکھ کے سامنے حاکم بیٹھا رہتا ہے, تو ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا جب مجھے یہ خیال نہ آتا ہو کہ باہر لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جن کی امیدوں کا بوجھ میرے کندھے پر ہے, تو مجھے جھکنا نہیں ہے, مجھے رکنا نہیں ہے, مجھے ڈرنا نہیں ہے. مجھے بولنا ہے, بے دھڑک بولنا ہے, بنا ڈرے ہوئے بولنا ہے. اور میں بول رہا ہوں, میں ایک نظم سناتا ہوں. ان دنوں ایک کھیل چل رہا ہے پورے دیش میں. ہم ایک صبح سو کے اٹھتے ہیں تو الہ آباد نہیں رہتا. ہم ایک صبح سو کے اٹھتے ہیں تو فیض آباد نہیں رہتا. ہم ایک صبح سو کے اٹھتے ہیں تو مغل سرائے کا نام کچھ اور ہو چکا ہوتا ہے. اپنے تمام شاعر دوستوں سے دعا مانگتا ہوں, ان دنوں عمارتوں سے, آپ کی نشانیوں سے, آپ کی پہچان سے دقت ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب یہ کھیل چل رہا ہو تو ہمیں بھی علل اعلان بولنا چاہیے. میں ایک نظم سناتا ہوں جس کا عنوان ہے لال قلعہ. میری بہت پسندیدہ نظم ہے, آپ مجھے دعا دیں گے تو مجھے اچھا لگے گا. پہلے یوں ہی جانا ہوتا تھا, ان دنوں آپ کی دعا نے MP بنا دیا ہے, تو انویٹیشن آتا ہے. 15 اگست کو ہم جاتے ہیں بھاشن سننے کے لیے, اور جب میں ان دیواروں کے آس پاس سے گزرتا ہوں نا, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دیواریں مجھ سے کچھ کہہ رہی ہیں, بول رہی ہیں. میں وہ جو دیواریں کہہ رہی ہیں, میں اسے نظم بنا کے آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں کہ میں لال قلعہ ہوں, میں لال قلعہ ہوں. اب تک میں نے بڑی شرافت سے پڑھا ہے اور آپ نے شرافت سے سنا بھی ہے, میں اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی بدمعاش کر دیں, اور تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی اسی موڈ میں آ جائیں جس کے لیے ممبرا کا مشاعرہ جانا پہچانا جاتا ہے. مجھے ایک بار پیچھے تک تالی بجا کر لال قلعہ بول رہا ہے, اور اگلا جو مصرع ہے اس پہ آپ کے ہاتھ اٹھ جائیں گے. میں لال قلعہ ہوں, میں لال قلعہ ہوں, ہندوستان میں تجھے تحفے میں ملا ہوں. میں لال قلعہ, لال قلعہ, لال قلعہ ہوں, میں لال قلعہ ہوں. کسی نے کہا ہے کہ اس دور میں جب سچ بولنا بڑا مشکل سا ہو گیا ہے نا, ایسے دور میں لوگوں کی دعاؤں کے بھروسے ہی سچ بولا جا سکتا ہے. میں آپ کی دعاؤں کے بھروسے سچ بولتا ہوں, پڑھتا ہوں, پہلا بند پڑھتا ہوں. میں لال قلعہ ہوں کہ میرے بنانے والے سے نفرت بھی ہے ان کو, اور میری دیواروں سے